اریبہ کو گئے جب کافی دیر بیت گئی تو شازمان کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کا ڈرامہ پوری طرح کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا، اور مزید یہ کہ اریبہ اب بھی اس فرنگی آفیسر کو بڑی خوبصورتی سے بیوقوف بنا رہی ہوگی، مگر وہ ہوسکار لیف بروجر کے شیطانی منصوبے سے شاید واقف نہ تھا۔ چنانچہ جب اریبہ کو اس فرنگی سپاہی کے ساتھ گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو اسے اریبہ کی طرف سے تشویش لاحق ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہیں اریبہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ وہ اٹھا اور ابھی باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے کانوں سے شور کی آوازیں ٹکرائیں۔ وہ باہر آیا تو ایک دلخراش منظر دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ اریبہ کا لباس خون سے لتھڑا ہوا تھا اور اسے فرنگی سپاہیوں نے دبوچ رکھا تھا۔ اریبہ کو اس حالت میں دیکھ کر شازمان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ سمجھا شاید اریبہ کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی طرف لپکا۔ اریبہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اریبہ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے اوسانی خطا ہو گئے تھے اور وہ اسے اصلی نام سے پکار بیٹھا تھا، لیکن وہاں اس قدر ہڑبونگ مچی ہوئی تھی کہ کسی نے اس طرف توجہ نہ دی۔ جبکہ اریبہ نے شازمان کو اشارے سے سنبھالا لینے کو کہا تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ وہ کیا غلطی کرنے والا تھا۔ پرے ہو جاؤ، تمہاری پتنی نے لیفٹ بروجر کا خون کر دیا ہے، ایک فرنگی سپاہی نے اس سے کرخت لہجے میں کہا تو شازمان سرتپا لرز کر رہ گیا۔ پل کے پل اس کے گمان میں سمایا کہ اریبہ کے ساتھ اس خنزیر جہنم واصل فرنگی نے کیا حرکت کی ہوگی۔ اس کا جی چاہا ہے ایک ہی حلے میں وہ اریبہ کو ان ظالم فرنگیوں کے چنگل سے چھڑا کر اس منحوس راج محل سے نکل بھاگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میری پتنا مینا خون نہیں کر سکتی، ضرور اس کے ساتھ بروجر نے کوئی انیائے کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ حلق کے بل چیخ کر بولا، میں راجہ پرتاپ کمار سے انصاف چاہوں گا۔ خبردار، ایک لفظ بھی آگے مت کہنا، ایک فرنگی نے اسے ڈانٹا، ورنہ تمہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اریبہ کو فرنگی سپاہی اپنے ساتھ لے گئے اور اریبہ حسرت زدہ نگاہوں سے شازمان کو تکتی رہ گئی۔ اس کے چہرے کی بے بسی اور آنکھوں سے جھلکنے والی مایوسی نے شازمان کو بری طرح تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ اسے بھی 2 سپاہیوں نے دبوچ دیا تھا تاکہ راستہ نہ روک سکے۔ اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ ذرا ہی دیر میں اس سارے واقعے کی بھنک پڑ چکی تھی۔ وہ انصاف کے لیے راج محل کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا کہ اسے محافظوں نے روک دیا۔ میں راجہ پرتاپ کمار سے انصاف چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میری پتنی مینا کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا رہ گیا، مگر کسی نے اس کے ساتھ ملاقات پر راجہ پرتاپ کمار سے نہیں ہونے دی۔ تاہم ایک مصاحب خاص نے اسے یہی کہا کہ اس مقدمے کا جائزہ لینے کے بعد بھی اس کی پیشی ہو جائے گی، وہ اس سلسلے میں کوئی چنتا نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ ناچار شازمان منہ لٹکائے اور شکست خوردہ سا مہمان گاہ میں آ گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ بس اب اریبہ اس سے چھین لی جائے گی، ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دی جائے گی اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ ہرگز نہیں۔ وہ ایک دم فرتے جوش سے آپوں آپ چیخ پڑا، میں اریبہ کو ان ظالموں کے ہتھے کبھی نہیں چڑھنے دوں گا، چاہے مجھے اس پورے راج محل کو آگ ہی کیوں نہ لگانی پڑ جائے۔ وہ جوش و غیظ سے سرخ ہونے لگا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اسے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔ ایک فطری رد عمل سے گزرنے کے بعد اس نے ٹھنڈے دل و دماغ سے حالات کا جائزہ لیا اور اسے جلد اس امر کا احساس ہونے لگا کہ وہ جس کاز کے لیے یہاں راج محل میں مقیم تھا وہ اریبہ سے بہرحال بڑا اور اہم تھا، اور یہی بات اریبہ بھی اس سے کئی بار کہہ چکی تھی۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہ تھا کہ وہ اریبہ کی طرف سے بالکل ہی منہ موڑ لیتا۔ وہ اس کی ہر ممکن مدد کرنے کا پختہ عزم کر چکا تھا۔ اریبہ بہرحال ایک بڑی مصیبت کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے بچانے کے لیے جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت تھی۔ اس نے بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کیا اور ایک بات پر اسے کسی حد تک تسلی ہوئی کہ ابھی تک ان کا بھانڈا نہیں پھوٹا تھا۔ اریبہ نے اگر اس تخم خنزیر فرنگی افسر کا خون کیا تھا تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا تھا، مگر کون تھا جس بات کی گواہی دیتا، یہ الگ مسئلہ تھا۔ ڈر بھی تھا کہ اس طرح اس کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ اس بات کا بھی اسے قدرے اطمینان تھا کہ وہ آزاد تھا، اسے اریبہ کے ساتھ گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ کیا کر لیتا، لیکن جلدی اسے اس خطرے کا احساس ہونے لگا کہ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ بھی گرفتار کر لیا جاتا۔ یہ خیال آتے ہی اس کی تشویش آمیز پریشانی فزوتر ہونے لگی۔ اسے نئے گدی نشین راجہ پرتاپ کمار کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ ایک انصاف پسند شخص تھا۔ شازمان نے سوچا کہ کاش اس کی فریاد راجہ پرتاپ تک پہنچ جائے یا اس کی طلبی ہو جائے تو وہ اسے سارا حال سنانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا وہ اسی کا منتظر رہا۔ اب اس کا آرام و چین چھن چکا تھا۔ وہ رہ رہ کر اسے اریبہ کی یاد ستانے لگی، اس کی پرشوق باتیں، دل نشین مسکراہٹ اور حسین چہرہ۔ اس کی کون کون سی ادائیں دلربا کو یاد کرتا، اس کی تو سبھی ادائیں نرالی اور لاجواب تھی۔
جلد اسے پتا چل گیا کہ اریبہ کو راج محل کے زندان میں ڈال دیا گیا ہے اور عنقریب اریبہ کے سلسلے میں راجہ پرتاپ کمار ہی کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اریبہ کو زندان میں ڈالنے پر شازمان تڑپ اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان راجاؤں اور مہاراجوں کے محلات کے زندان خانے کس قدر ہولناک ہوتے ہیں، جن کی قید و بند کی صورتوں کو سہنا بڑے دل گردے کا کام ہوتا تھا۔ اکثر تو ہول کھا کے زندان خانے میں دم توڑ جایا کرتے تھے۔ شازمان کو احساس تھا کہ اریبہ نے ان کے کاز کی خاطر ہی سب کچھ کیا ہے، اب اسے بچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ شازمان اپنی سی کوشش کرتا رہا تھا کہ اسے راجہ پرتاپ کمار تک باریابی کی اجازت مل جائے، مگر تاحال ایسا نہ ہو سکا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نئے راجہ پر راجکمار موسیقی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ورنہ شازمان کے لیے راجہ تک رسائی حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہ ہوتی۔ اب بھی شازمان پر یہ قیامت ٹوٹی تھی کہ اسے راج محل سے ہی نہیں بلکہ ریاست سے بھی بے دخلی کا حکم نامہ مل گیا۔ وہ اریبہ کے بغیر کسی صورت میں بھی ریاست تو کجا راج محل سے بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ داد و فریاد کرے اور شور ڈال دے، مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اریبہ کو ظلم و جبر کی چکی میں پیسا جانے والا تھا۔ اس کا جرم ناقابل معافی تھا۔ اس نے ایک انگریز افیسر کا قتل کیا تھا، مگر کوئی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کر رہا تھا کہ بروجر ایک ہوسکار شیطان تھا اور اس نے اریبہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ تاہم جب راج محل کے مصاحب خاص نے اسے بے دخلی کا حکم نامہ تھمایا تو اس نے نہایت ملتجاجانہ انداز میں اس سے مصاحب خاص سے درخواست کی، بھگوان کے لیے مجھے اتنا تو بتا دو کہ میری پتنی مینا کوری کے بارے میں کب فیصلہ ہوگا۔ ایک مصاحب خاص کا نام گرباج سنگھ تھا۔ وہ ایک تنومند اور درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ اس کے ہمراہ دو ساتھی بھی تھے۔ اس نے جواب میں شازمان سے کہا، ممکن ہے کہ تمہاری پتنی کا فیصلہ انگریز سرکار کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ مینا نے انہی کے بڑے افسر کا قتل کیا ہے۔ اس کی بات سن کر شازمان دہل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اریبہ کو انگریز سرکار کے حوالے کرنے کا مطلب اذیت ناک موت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے فوراً مصاحب خاص کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور روحانسی انداز میں بولا، یہ تو اس بیچاری کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ بھلا انگریز سرکار سے انصاف کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ میری معصوم مینا اس درندے فرنگی افسر نے لوٹنے کی کوشش میں ملی شرکت کی تھی، کیا وہ اپنا دفاع نہ کرتی؟ بھگوان کے لیے کچھ سوچو، مینا بے قصور ہے۔ اگر اس نے جرم کیا بھی ہے تو راج محل میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ مصاحب خاص گرباج سنگھ چونکہ خود بھی سکھ تھا اور وہ اریبہ اور شازمان کو بھی مینا اور بھوبت کے ناموں کے حوالے سے ہم مذہبی سمجھے ہوئے تھا، اس لیے وہ ذرا دیر کی اس کی بات سننے کو ٹھہر گیا، پھر بولا، اب اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن راجہ صاحب کے زیادہ تر مشیروں کا یہی فیصلہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، اس نے تسلی دینا چاہی۔ میں جانتا ہوں وہ انصاف پسند ہے، شازمان نے جلدی سے کہا، یہ معاملہ ان کی ریاست اور انہی کے راج محل میں ہوا تو فیصلہ بھی ادھر ہی ہونا چاہیے۔ شازمان نے ملتجاجانہ لہجے میں کہا، تم میرے بھائی، مجھے ایک ذرا راجہ پرتاپ کمار سے ملوا دو، صرف ایک بار، اس کے بعد جو ان کا حکم ہوگا مجھے منظور ہوگا، لیکن یہ تو میرے ساتھ ظلم ہوگا کہ میری پتنی کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے اور اس کے پتی کو نکال باہر کیا جا رہا ہے، یہ تو انیائے ہے، میں اس کی فریاد لے کر کہاں جاؤں گا؟ گرباج سنگھ کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں سیناپتی موسنگ سے اس بارے میں کوئی بات کرتا ہوں، تم ابھی ٹھہر جاؤ۔ اور بہت دیالو ہو آپ سردار جی، میں غریب انسان آپ کا یہ احسان ساری عمر نہیں بھلا پاؤں گا۔ شازمان نے جلدی سے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ وہ لوٹ گیا، پھر شام تک اس کا ایک خادم اس کے پاس آئے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ شازمان یہی سمجھا کہ شاید راجہ پرتاپ کمار کا بلاوا آ گیا ہے، مگر ایسی بات نہ تھی۔ اسے سیناپتی موسنگ نے بلایا تھا۔ وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا مصاحب خاص گرباج سنگھ بھی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ شازمان نے اسے پرنام کیا اور دونوں ہاتھ جوڑے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شاید گرباج سنگھ سیناپتی کو شازمان کی باتیں بتا چکا تھا۔ ناگرہ ریاست کے سیناپتی موسنگ کا سامنا کرتے ہوئے شازمان پہلے تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، مگر پھر دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر کے حوصلہ کیے کھڑا رہا۔ موسنگ نے اس کی طرف بغور ایک نظر ڈالی، پھر بھاری آواز میں بولا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ لیف بروجر تمہاری پتنی پر بری نگاہ رکھتا تھا، جبکہ اسے تم دونوں پر اس بات کا وشواس کی حد تک شبہ تھا کہ تم دونوں میاں بیوی باغیوں کے جاسوس ہو۔ اس کی بات پر شازمان کا دل یک بار کی زور سے دھڑکا، لیکن پھر پورے اعتماد سے جواب میں بولا، جناب، وہ فرنگی افیسر ایک بدتینہ شخص تھا۔ میری پتنی پہلے بھی اس کے بارے میں شکایت کر چکی تھی کہ وہ اسے گندی نظروں سے گھورتا ہے۔ آپ کے سپاہیوں نے بھی تو دیکھا ہوگا کہ اکثر میری پتنی کو بہانے سے اپنے پاس بلایا کرتا تھا۔ اس روز بھی اس نے مینا کو بلایا تھا جب میری اپنی پتنی سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی تھی۔ بس دوسرا وہی دن میری مینا کے لیے بھاری پڑ گیا۔ ہمیں کچھ ایسے شواہد ملے تو ہیں، موسنگ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ شازمان کے کان ایک دم کھڑے ہو گئے۔
اندر مسرت جاگی۔ وہ ترنت بولا، سرکار پھر آپ انصاف کیجئے، میری مینا نے تو کبھی چڑیا بھی نہیں ماری، لیکن اپنی عزت بچانے کو تو عورت جان بھی قربان کر دیتی ہے، وہ بھی ایک فرنگی کے ہاتھوں۔ شاہزمان نے اسے اکسایا، ہم راجہ پرتاپ کمار سے اس سلسلے میں آج رات ہی بات کرتے ہیں۔ بالآخر موج سنگھ نے کہا تو شاہزمان کے چہرے پر خوشی اور تشکر کے جذبات امڈ آئے۔